السلام علیکم ناظرین۔ اسرائیل جو ایران سے کئی گنا طاقتور مانا جاتا ہے، ایک تو ایٹمی پاور ہے، دوسرا امریکہ اس کو سپورٹ کر کے آ رہا ہے۔ آخر کیا وجہ تھی کہ اسرائیل اور ایران کے درمیان امریکہ نے جنگ ختم کر دی اور امن کی گفتگو شروع کی؟ اصل وجہ یہ ہے کہ ایران کے پاس وہ 400 kg یورینیم جس کو وہ پروسیس کر کے ایٹم بم کے لیے تیار کر چکا تھا، وہ غائب ہو چکا ہے۔ اب یہ ہوا کیسے؟ اس کے لیے یورینیم کو سائنس کی زبان میں تھوڑا سمجھ لیتے ہیں۔ یورینیم ایک ایسا ایلیمنٹ ہے کہ اگر 1 کلو گرام یورینیم کو جلایا جائے تو اس سے اتنی توانائی خارج ہوتی ہے جتنا 27 لاکھ کلو گرام کوئلہ جلانے سے خارج ہوتی ہے۔ اس یورینیم کی انرجی کو نیوکلیئر پاور پلانٹس میں میکینیکل اور الیکٹریکل انرجی میں کنورٹ کیا جاتا ہے، جس سے بجلی بنتی ہے۔ اب یورینیم کے دو ٹائپس ہیں، ایک ہے یورینیم 235، دوسرا ہے یورینیم 238۔ یہ یورینیم کے آئسوٹوپ ہیں۔ یورینیم 235 تھوڑا ہلکا ہے اور یورینیم 238 تھوڑا سا بھاری ہے، لیکن یورینیم 238 زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے، تقریباً 99.3% یہ خالص مقدار میں مل سکتا ہے، لیکن یورینیم 235 بہت کم مقدار میں پایا جاتا ہے۔ اس کی مقدار 0.7% ہے، اور کمال کی بات یہ ہے کہ ایٹم بم کے لیے ہمیں یورینیم 235 کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ مقدار میں کم ہے، لیکن اہم یہ ہے اس کو مختلف طریقوں سے سینٹریفیوج کے ذریعے الگ کر کے جمع کیا جاتا ہے۔ جب کافی مقدار اکٹھا ہو جائے پھر اس کو ایٹم بم میں استعمال کرتے ہیں۔ ایٹم بم کے لیے اس کی 90% انریچمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ پروسیس سینٹریفیوگیشن کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ یورینیم 238 اور یورینیم 235 دونوں کو اس مشین کے اندر ڈال دیا جاتا ہے اور مشین سٹارٹ کرتے ہیں۔ کیونکہ یورینیم 238 بھاری ہے تو مومنٹم کے ذریعے وہ کنارے کے ساتھ چپک جاتا ہے اور سینٹر میں صرف یورینیم 235 رہ جاتا ہے، اور اس طریقے سے یورینیم 235 کلیکٹ کرتے ہیں۔ اس پروسیس کو سینٹریفیوگیشن کہتے ہیں۔ جب یہ پرسنٹیج 90% تک پہنچ جاتا ہے پھر ہم اس سے ایٹم بم بنا سکتے ہیں۔ اب ایران کی 3 اہم ترین فیسلٹیز تھے، نیتانز، اصفہان اور فارڈو۔ نیتانز میں تقریباً 5% انریچمنٹ تھا، اس طرح اصفہان میں بھی تقریباً 5% انریچمنٹ تھا، اور اتنی کم یورینیم سے ہم صرف بجلی بنا سکتے ہیں اور ایٹم بم نہیں۔ لیکن فارڈو نیوکلیئر فیسلٹی جس میں تقریباً 60% یورینیم انریچمنٹ مکمل ہو چکا تھا، اس کا وزن تقریباً 400 kg تھا۔ یہ بہت کافی مقدار ہے۔ اس ٹائم باراک اوباما امریکہ کا صدر تھا، اس نے ایران کے ساتھ ڈیل کر کے فیصلہ کر لیا کہ آپ مزید یورینیم بنانا بند کر دیں، ہم آپ سے پابندیاں ہٹائیں گے اور تجارت کو فروغ دیں گے، اور ساتھ ساتھ انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کو اپنے ملک میں اجازت دو تاکہ یہ آپ کے پلانٹس کا آبزرویشن کرے اور یورینیم انریچمنٹ آگے نہ جا سکے۔ ایران اس بات پر راضی ہو گیا اور اتنا عرصہ ایران مزید یورینیم نہ بنا سکا۔ اب اسرائیل فلسطین پر مکمل قبضہ ڈالنا چاہتا تھا کیونکہ وہ ایران کے پراکسیز ان کے راستے میں رکاوٹ تھے، تو فیصلہ یہ ہوا کہ ایران کا یہ 60% انریچ یورینیم بھی خطرے کا سبب بن سکتا ہے، اس کو بھی ختم کرنا چاہیے۔ اس کو باہر کسی دوسرے ملک بھیج دے اور ہم آپ کو ضرورت کے لیے باہر سے تیار یورینیم سپلائی کریں گے، جس کے لیے ایران راضی نہیں تھا اور اسرائیل نے حملہ کر دیا۔ اور ساتھ امریکہ کو بھی شامل کر کے آپریشن مڈ نائٹ ہیمر نام کا آپریشن بھی کیا۔ ایک امریکی فوجی افسر نے خود کہا کہ اس کے لیے ہم نے کئی مہینوں سے ٹریننگ اور پلاننگ کی تھی۔ یہ آپریشن تقریباً 37 گھنٹے تھا، جس کے لیے امریکہ نے B-2 بومبرز کو استعمال کیا، لیکن اللہ کو جو منظور تھا وہی ہوا اور امریکہ اپنے اس مشن میں ناکام ہو گیا، کیونکہ پینٹاگون سے یہ رپورٹ لیک ہو چکی ہے کہ اس حملے میں تو سینٹریفیوگل مشین تک نقصان نہیں پہنچا ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ حملے سے پہلے ایران کو اطلاع مل چکی تھی۔ ایران 400 kg یورینیم دوسری جگہ منتقل کر چکا تھا۔ امریکہ نے خالی جگہوں پر بمباری کی ہے۔ اس کے بعد اسرائیلی اور امریکی ایجنسیاں اس کو ٹریس کر رہی تھی کہ اچانک یہ ٹرک غائب ہو گئی۔ انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل نے کہا ہے کہ ابھی تک یہ معلوم نہیں کہ یہ 400 kg یورینیم ایران نے کہاں پر رکھا ہے۔ سب اس فکر میں ہے کہ اس کو تلاش کر لے، ایران نے اس یورینیم کو کون سی جگہ منتقل کیا ہے تاکہ اس پر نظر رکھی جا سکے، اور یہ اسرائیل اور امریکہ کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہوگا کہ کہیں 60% سے 90% تک انریچ نہ کر لے، اور یہ ایران بڑی آسانی اور تیزی کے ساتھ کر سکتا ہے، اور اس 400 kg یورینیم سے تقریباً 10 ایٹامک بم بنا سکتا ہے۔ اس لیے امریکہ اور اسرائیل بات سے پیچھے ہٹ گیا اور جنگ ختم کر دی، اور ساتھ ساتھ ایران نے انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کے ساتھ وہ کوپریشن بھی ختم کیا جس کے ذریعے
इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी वो 60% इनरिच यूरेनियम पर नजर रखता था कि इससे ज्यादा ना बना सके। ईरान ने ये एग्रीमेंट भी खत्म कर दिया। अब इसराइल और अमेरिका को पता है कि अगर ईरान 90% यूरेनियम एनरिचमेंट में कामयाब हो गया तो फिर इनकी खैर नहीं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। वस्सलाम।